نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میرا ایمان کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں، وہ سکون نہیں، وہ لرزش نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک ہی جیسا رہتا ہے یا بس مسلمان ہونا ہی کافی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے۔ آج ہم سورۃ الانفال کی ایک ایسی آیت سمجھیں گے جس میں اللہ نے ایمان والوں کی پہچان صاف صاف بیان کر دی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتائے گی کہ سچا ایمان دل میں کیسے محسوس ہوتا ہے اور وہ کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ پس منظر: سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان تعداد میں کم، وسائل میں کم، لیکن ایمان میں مضبوط تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سچے مومنوں کی صفات بیان کی تاکہ ہر دور کا مسلمان یہ جان سکے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک عمل ہے اور ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ تفسیر: ایمان دل کی کیفیت ہے۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے انما، یعنی بس یہی۔ اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ اصل مومن کون ہے۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ جائے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ دل ہیں جو اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کا نام آئے تو دل غافل نہ رہے، بے پرواہ نہ رہے۔ یہ خوف نہیں بلکہ احترام، محبت اور جواب دہی کا احساس ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن سننے کی چیز نہیں بلکہ دل بدلنے والی چیز ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر، دل لگا کر، عمل کی نیت سے سنتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اگر قرآن سن کر کوئی فرق نہ پڑے تو ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں توکل ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ دل اللہ پر ہو، فیصلہ اللہ پر چھوڑا جائے، وسائل ہوں یا نہ ہوں، اعتماد صرف اللہ پر ہو۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ذکر کم ہو گیا، قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، گناہوں سے سمجھوتا ہو گیا، دنیا دل میں بڑی ہو گئی۔ ایمان کو بٹن نہیں جو خود بخود آن رہے، یہ محنت مانگتا ہے۔ ایمان بڑھانے کے عملی طریقے: اگر ایمان بڑھانا ہے تو نمبر 1، اللہ کا ذکر عادت بنائیں۔ نمبر 2، روز قرآن سے جڑیں۔ نمبر 3، گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، دعا میں دل شامل کریں۔ نمبر 5، مشکل میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو تو ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آج کے دور کے لیے سبق: آج ہم شور میں جیتے ہیں، دل بکھرا ہوا ہے، ایمان کمزور لگتا ہے، تو یہ آیت ہمیں واپس بلاتی ہے
دل کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، سچا ایمان آج بھی وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے، سچا ایمان اللہ کے ذکر سے جاگتا ہے، قرآن سے بڑھتا ہے، توکل سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دل میں لرزش نہیں، قرآن اثر نہیں کر رہا، تو ہمیں دعا نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا، سب سے پہلے تو اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے، ہمارا ایمان بڑھا دے، اور ہمیں سچا توکل نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو، دل زندہ ہو، تو اس آیت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آیات سکون کی اگلی قسط کے لیے ویڈیو کو محفوظ کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔